الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ تعلق پر رکھا گیا ہے، اور ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم سے دور کر دیا، تجھے ایسے کس چیز میں مشغول کر دیا گیا ہے جو تو اپنے رب سے تعلقات توڑ رہا ہے۔ آج ہم دیکھ لیجئے اپنے رب سے ہمارے تعلقات کیسے ہیں۔ ہمارا عالم تو یہ ہو گیا ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں یہ رب یاد آتا ہے، جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو رب یاد آتا ہے، جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اللہ کی عبادت یاد آتی ہے، جب کوئی اپنے دھوکہ دے دیتے ہے تو اللہ یاد آتا ہے، جب اپنے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، جب پڑوسی تکلیف دینے لگتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے۔ آج یہ حال ہمارا ہو گیا ہے، ہم عبادت اس وقت ہی کرتے ہیں جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی، یہ حال ہمارا ہو گیا ہے۔ ہم اگر ڈاکٹر کو یہ کہتا ہے کہ اب وقت نہیں ہے، ان کا علاج نہیں ہے، تو ہم منتیں کرتے ہیں عبادتوں، اے اللہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، 4 رکعت نماز پڑھیں گے، 100 رکعت نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رہیں گے، جبکہ اللہ فرض کرتا ہے اسے ہم ادا نہیں کرتے اور اپنے اوپر خود واجب کر لیتے۔ تو ہمارے تعلقات اللہ کے ساتھ کیسے ہم دیکھیں؟ کیا ہم اللہ کو ہر وقت یاد کر رہے ہیں یا صرف اپنے مفاد کے لیے رب کو یاد کر رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھیں۔ ہمیں اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اللہ سے تعلقات کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہم اسی سے تعلقات توڑے۔ ہم اپنے تعلقات کس کے ساتھ جوڑے ہیں؟ جو دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے لیے ان کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اور رب کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارے ساتھ رہنے والے دنیا میں، مگر ایسا بھی ہوتا ہے یہ دنیا میں بھی ہم سے رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی ماں باپ سے اولاد جدا ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، تو کبھی بیوی سے شوہر جدا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، تو کبھی اولاد سے باپ جدا ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو ہم ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے کے لیے اپنے 24 گھنٹے لگا رہے ہیں۔ ہم صبح سے اٹھ کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے اپنی زندگی دیکھ لے، کتنا ہم نے اس 24 گھنٹے میں رب سے تعلق جوڑا، کتنی رب کی عبادت کی، ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ اگر جوڑے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں جوڑے تو پھر سوچے کیا حال ہوگا ہمارا، جب یہ سب رشتے ایک وقت آنے والا ہے جب سب رشتے ٹوٹنے والے ہیں۔ قیامت کا دن آنے والا ہے جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی پوچھے گا تو بندے کو اس کا رب ہے، کیا ہم اس کے ساتھ تعلقات جوڑے ہیں؟ آپ جس کے ساتھ صبح سے شام تک دنیا بنانے میں رشتے جوڑے ہیں، تعلقات جوڑے، ایک دوست سے، یہ سب ایک رشتہ ایک وقت ٹوٹ جائے گا۔ ہم اپنے تعلقات رب سے جوڑے، جب کوئی ساتھ نہ دے گا بس اسی کی ذات ہوگی جو ہمارے ساتھ دے گی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ عبادت ہے یا توہین عبادت ہے، جب کوئی یاد نہ آئے تو خدا یاد آئے۔ تو ہمارا حال یہی ہو گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت ایک مکھی کے پر کے برابر نہیں ہے۔ وہ دنیا کی حقیقت ایک مکھی کے پر کے برابر اللہ کے پاس نہیں ہے، اور اسی کو بنانے کے لیے ہم اپنی زندگی گنوا رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو لوگ کہتے آئیں گے کہ دنیا تو کھیل تماشا تھا، وہ ایسا خواب و خیال جیسا ہوتا ہے ویسی دنیا تھی ہمارے لیے، آخرت سب کچھ تھی، ہم نے اس سے برباد کر لیا۔ تو ہم اللہ سے تعلقات کو جوڑے۔ حدیث قدسی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو تم میری عبادت کرو، کچھ وقت تم میری عبادت کرو، میرا ذکر کرو، میری یاد کرو، تو اس سے ہوگا کیا؟ میں تمہارے کو دل کی تونگری عطا کروں گا اور تمہیں دل کا سکون عطا کروں گا۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے
تو میں تمہیں ایسے کام میں مشغول کر دوں گا جس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا، جس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ دنیا ہے۔ انسان لاکھ دنیا بنا لے، کروڑ پتی بن جائے، ارب پتی بن جائے، بلینئر بن جائے، مگر اسے دنیا آخرت میں کچھ فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ کل اللہ یہ نہیں پوچھے گا بتاؤ تم نے اپنی دنیا کیسی بنائی تھی، یہ نہیں پوچھے گا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے تعلقات اللہ سے جڑ رہے یا نہیں جڑ رہے۔ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس بندے پر جو صرف کام کے لیے، اپنے دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر دے رہا۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ رب سے تعلقات کو توڑ دینے کا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کوئی دنیا میں مشغول ہو جا رہا ہے تو سمجھے یہ اللہ سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک یہی ہے کہ بندہ اللہ سے ٹوٹ کر دنیا کا ہو جائے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ ایک بچے کو دیکھیں آپ، جب کبھی ماں مار کے ڈراتی ہے تو نہ نانی کے پاس جاتا ہے نہ دادی کے پاس جاتا ہے، پلٹ کے وہی والدہ کے پاس جاتا ہے جو مار رہی ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے سے سب سے زیادہ حقیقی محبت جو کرتی ہے میری ماں ہے وہ۔ تو پھر ہم سب بہتر جانتے ہیں کہ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو ہمارے تعلقات رب سے اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ہم ہر چیز چھوڑنے کو راضی ہو جائیں مگر اللہ کی بارگاہ میں سجدے چھوڑنے کے لیے راضی نہ ہو۔ ہم ہر چیز کے لیے وقت دے رہے ہیں، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور یہ رمضان لے لیجئے، آیا کس لیے تھا؟ بندے کو رب سے جوڑنے کے لیے آیا تھا۔ ہم نے کیا کر دیا رمضان کو؟ کاروبار کا مہینہ بنا دیا، کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا۔ آپ عصر سے لے کے مغرب تک دیکھیں، بازار کا رخ کرے آپ، دیکھیں آپ کیا ماحول ہو گیا ہے۔ اور یہ وقت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وقت وہ ہے جب بندے کے اور رب کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، اللہ بلا حجاب کے بندے کے گفتگو کرتا ہے، اور اس وقت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی وہ۔ اور وہ وقت ہم کیا کریں؟ مرد حضرات افطاری کا انتظام کرتے ہیں، بازار میں نظر آ رہے، عورتیں چولہے میں نظر آ رہے افطاری بناتے ہوئے۔ یہ ہرگز نہ ہو، وہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج ہم روزے کو دیکھ کر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے یہ دن جائیں گے، دھوپ کالے میں رمضان آ گیا ہے، روزے نہیں جا رہے، کب روزے ختم ہوئیں گے، یہ ہماری پریشانی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اب ایک تھوڑے دن جان لیجیے، ابھی کتنے روزے ہم گننا شروع کر دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان اگر میری امت جانتی کہ رمضان کی حقیقت کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ سال بھر رمضان ہونا۔ اور آج ہم رمضان ہمارے پر بوجھ لگتا ہے ان کے پر جو حد سے زیادہ منافقین میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، جو اپنے حالات کو، اپنے کردار کو، اپنے عمل کو منافقین کے طور پر بتاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے آسان رمضان اس کے لیے جو مومن ہے، اور منافق کے اوپر رمضان بھاری ہے بول کر۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم کتنوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 6 لاکھ ایسے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے جس کے بارے میں جہنم لکھ دیا گیا ہے۔ اور اس وقت ہم مجبور رہ رہے ہیں، یہ ہرگز نہ ہو افطار سے 10 سے 15 منٹ پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں اللہ سے، اور اس کی بارگاہ میں جو چاہے مانگے وہ عطا کرنے والا ہے۔ کیونکہ رمضان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، اور اس کا خاموش رہنا تسبیح ہے، اور اس کی دعا مستجاب ہے، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ تو ہمیں اپنی بھلائیاں بھی مانگنا ہے، اپنی اولاد کی بھلائی مانگنا ہے، اور اپنے تعلقات کو رب سے جوڑنا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو غور کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اللہ سے تعلقات جوڑ رہے ہیں یا توڑ رہے ہیں، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔